تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ موضوع کب اور کس وقت تم تک پہنچائے جاتے ہیں، اسی لیے مانگتے رہو اور امید رکھو، اللہ سے انتظار کرتے رہو۔ جب تم اللہ کے فیصلوں سے خوش ہو جاتے ہو، پھر اللہ بھی تم کو تمہارے فیصلوں سے نواز کر تم کو راضی کر دے گا۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اسی لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تم کو تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے نہیں دیتا جن کو تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ وہ راستہ تمہیں تو بہتر لگتا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی، اسی لیے اللہ نے کچھ جواب خود تک محدود رکھے ہیں۔ لوگ تو تمہاری باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے تم کو دلاسا دے ہی دیں گے، بعد میں لوگ تم کو بھول جائیں گے، لیکن صرف ایک اللہ ہی ہے جو تم کو کبھی نہیں بھولے گا، نہ کبھی بھلا سکتا ہے۔ جو راستہ تم نے سوچ رکھا ہے، جو راستے تم نے سوچ رکھے ہیں، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ تم لوگوں کو تو اپنی بے بسی دکھاتے ہو، وہ کچھ دلاسا دے کر تھک جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ ہے جسے تم جتنی بار اپنی بے بسی کا رونا سناؤ گے وہ اتنی ہی بار تم کو سنے گا۔ اسی لیے صبر کرو اور اس یقین کے ساتھ صبر کرو کہ اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کن کے دروازے کھول دے گا۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے۔ اس زندگی میں اس بات سے کبھی مایوس نہ ہونا کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی تمہیں سننے والا نہیں، کوئی تمہاری بات نہیں سنتا، بلکہ دوستو اگر خوش ہونا ہے تو زندگی میں ہمیشہ اسی بات سے خوش ہوتے رہنا۔ اگر تمہارا کوئی دوست نہیں، ہمیشہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک تمہارا سب سے اچھا دوست ہے اور وہی تمہارا رب بھی ہے، وہی تمہاری بات سنتا ہے۔ تو پھر اس بات سے کیوں پریشان ہو کہ تمہارا مستقبل کب بدلے گا، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ جو تمہارا رب ہے وہ ایک لمحے میں تمہارا مستقبل بدل سکتا ہے۔ جس سے تم مایوس ہو گئے ہو، کیا پتہ وہی تمہاری بہتری ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے دوستو تمہاری آخری دعا سے ہی تمہارا نصیب جڑا ہو۔ جو دعا تم نے تھک کر چھوڑ دی، تو پھر مانگو ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو، پھر وہ تم پر اپنا ایسا کرم کرے گا کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ جلد عطا کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ جیسے آج تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی اور اللہ تمہیں سننا پسند کر رہا ہے۔ اگر تمہاری دعا میں دیری ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ تم کو تڑپا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اللہ کو تمہارا سننا بہت پسند آ گیا ہے۔ اللہ اب تم کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، تو پھر مانگو اپنے رب سے ہر وہ چیز جو تمہیں ناممکن لگتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں دوستو جو تمہاری دعا مانگنے سے پہلے تمہارے مقدر میں آ چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں تم کو اس لیے میسر نہیں ہوتی کیونکہ تم اللہ کی جانب متوجہ ہو سکو۔ اگر وہ چیزیں تمہیں میسر وقت سے پہلے ہونے لگیں تو تم کبھی اپنے رب کو بھی یاد نہ کرو گے، اللہ سے اپنے دکھ سکھ کی باتیں کر سکو۔ اللہ تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آخر مشکل وقت بھی تو انسانوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں نا۔ اگر اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو گے کہ وہ ضرور عطا کرے گا، تو پھر دیکھنا اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے اور تمہاری زندگی میں پھر انقلاب آئے گا۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو یہ سوچا کرو جس ذات نے تم کو مشکل میں ڈالا ہے اس ذات نے مشکل سے تم کو نکال بھی دینا ہے۔ اگر وہ مشکل میں ڈالتا ہے تو وہ مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی پہلے بنا چکا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم کو مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ ہمارے ہی بھلے کے لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم مضبوط بن سکیں،
اللہ ہمارے ایمان کا امتحان مشکلات سے لیتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کی کبھی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کرتا ہو۔ دعا سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، اس یقین سے دعا کرو، جو مانگا ہے وہ ملے گا، پھر دیکھنا کیسے معجزات اللہ دکھائے گا۔ جس نے مشکل میں ڈالا ہے اس نے مشکل سے نکالنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دعا نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعا سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبر ہی تو کرتے ہیں، اللہ کو یاد تو کرتے ہیں۔ مشکلات، مصیبت اور ضرورت سجدہ ضرور کروا دیتی ہے دوستو۔ اللہ اگر مشکل میں امتحان لیتا ہے، ہمارے ایمان کا امتحان مشکل سے لیتا ہے، یہاں سے ہی تو پتہ چلتا ہے دوستو کہ ہم کتنا اللہ کو چاہتے ہیں اور کتنا دنیا کو۔ جزاک اللہ۔